بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ النجم پیش کر رہے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں نام سورہ سے۔ پہلے ہی لفظ ہی والنجم سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی مضمون کے لحاظ سے سورہ کا عنوان نہیں بلکہ محض علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اول سورۃ انزلت فیہ سجدۃ النجم، پہلی سورہ جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی النجم ہے۔ اس حدیث کو جو اجزاء اسود بن یزید، ابو اسحاق اور زہیر بن معاویہ کی روایت میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں اور ابن مربیہ کی روایت کے مطابق حرم میں سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن حلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے عینی شاہد حضرت مطلب بن ابی وداع ہیں، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ نسائی اور مسند احمد میں ان کا اپنا بیان یہ نقل ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ فرمایا اور سب حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا، اور اسی کی تلافی اب میں اسی طرح ادا کرتا ہوں کہ اس سورہ کی تلاوت کے وقت سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت حبش کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ پھر جب اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور کافر اور مومن سب آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، تو حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ اسی شکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سن کر ان میں سے کچھ لوگ شوال 5 نبوی میں مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح پہلے چل رہی تھی۔ آخرکار دوسری ہجرت حبشہ واقعہ ہوئی جس میں پہلی ہجرت سے بھی زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح یہ بات قریب یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ رمضان کے 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخی پس منظر زمانہ نزول کے اس تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ ابتدائی بعثت کے بعد 5 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نجی صحبتوں اور محسوس مجلسوں ہی میں اللہ کا کلام سنا کر لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتے رہے تھے۔ اس پوری مدت میں آپ کو کبھی کسی مجمع عام میں قرآن سنانے کا موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ کفار کی سخت مزاحمت اس میں مانع تھی۔ ان کو اس امر کا خوب اندازہ تھا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی تبلیغ میں کس بلا کی کشش اور قرآن مجید کی آیات میں کس غضب کی تاثیر ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کلام کو نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں، اور آپ کے خلاف طرح کی غلط فہمیاں پلا کر محض آپ جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے آپ کی دعوت کو دبا دیں۔
اس غرض کے لیے ایک طرف تو وہ جگہ جگہ یہ مشہور کرتے پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہک گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں، دوسری طرف ان کا یہ مستقل طریقہ کار تھا کہ جہاں بھی آپ قرآن سنانے کی کوشش کریں وہاں شور مچا دیا جائے تاکہ لوگ یہ جان ہی نہ سکے کہ وہ بات کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو گمراہ اور بہکا ہوا آدمی قرار دیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں، جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، یک تقریر کرنے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زبان مبارک پر یہ خطبہ جاری ہوا جو سورہ نجم کے صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کی کلام کی شدت تاثیر کا حال یہ تھا کہ جب آپ نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کا ہوش ہی نہ رہا، اور خاتمے پر جب آپ نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ بعد میں انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی، یہ ہم سے کیا کمزوری سرزد ہو گئی، اور لوگوں نے بھی انہیں اس پر مطعون کرنا شروع کیا کہ دوسروں کو تو یہ کلام سننے سے منع کرتے تھے، آج خود اس سے نہ صرف کان لگا کر سنا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ بھی کر گزرے۔ آخرکار انہوں نے یہ بات بنا کر اپنا پیچھا چھڑایا کہ صاحب ہمارے کانوں نے تو کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے، اس لیے ہم نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طریقے پر واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ کوئی پاگل آدمی ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ اس پوری سورہ کے سیاق و سباق میں ان فکروں کی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے کانوں نے سنا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ و تعفیم القرآن جلد سوم الحج حواشی 96 تا 101۔ جزاک اللہ۔